طواف کے بعد پانی پینا ضروری نہیں ہوتا، پییں تو اچھی بات ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی مرحوم کے نام سے عمرہ کریں تو اس کے بھی 7 چکر ہوں گے، ایک چکر نہیں ہوگا۔ اب مرنے والوں سے تو دھوکہ نہ کرو، اپنے لیے 7 اس کے لیے 1۔ اگر طواف ہونے کے الٹی آ جائے تو کوئی بات نہیں، منہ صاف کرو اور پھر پورا کرو۔ 7ویں دن کرنا عقیقہ سنت ہے، 7ویں دن نہ ہو تو پھر 14ویں دن۔ بار پہلے 1 طلاق دی، سال کے بعد دوسری طلاق ہو گئی، اور کیا ہو۔ جمعہ کے دن 4 رکعت سنت جو ہے وہ کب پڑھے؟ جیسے آج کل 12:15 پہ اذان ہوگی، آپ 12 بجے سنت پڑھنی شروع کر دیں، 15 منٹ میں پڑھ لیں گے۔ پتہ نہیں 5 سال سے پاؤں میں تکلیف ہے، ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ آپ کے مہرے میں مسئلہ، اللہ شفا دے۔ اب ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا۔ گھر میں جمعرات جو چراغاں کرتے ہیں بالکل حرام ہے۔ کسی عورت نے اپنے رشتہ دار سے کہا کہ مجھے بچہ پیدا ہو جائے تو میں تمہیں سونے کی انگوٹھی دوں گی، وہ خیرات سمجھ کے دے گی، کیا سمجھ کے دے گی یہ تو بتائے نا، کیوں دے گی اس کو؟ ہمارا 2016 میں حج کیا، بیوی ہمارا بیمار ہو گیا، ہم نے کنکری ماری، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ حرم کے باہر جو جوتے پڑے نہ ہی اٹھاؤ تو بہتر ہے۔ شراب پینے سے اور بیچنے سے توبہ کر لی ہے، بس جو کمائی ہو گئی اللہ معاف کرے، کوشش کرو کہ غریبوں کو دے دو۔ میری بہن کے گردے فیل ہو گئے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے احرام میں پلستر، بازو سے پلستر اتارا، کچھ بال بھی آ گئے، کوئی بات نہیں۔ ایک حاجی عمرہ کرنے آئے تھے، ان کا موبائل کا چارجر میرے پاس ہے، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو، اس کو دو واپس کرو۔ میں ایک ہوائی کمپنی میں کام کرتا ہوں، اس کے شراب بیچنے میں ان پر گناہ ہے، تم پر تو نہیں، تم تو نوکری کرتے ہو۔ میں نے شوال میں عمرہ کیا، اس سال حج نہیں کیا، کوئی ضروری نہیں کہ جو شوال میں عمرہ کرے وہ حج بھی کرے۔ میں نے جتنے عمرے کیے تھے میں نے نقاب باندھا ہوا تھا، دم پڑ گئی، دم ایک ہوگی۔ میں طائف میں کام کرتا ہوں، اگر کام کے سلسلے میں مکہ آنا پڑے پھر احرام ضروری نہیں ہے۔ میرا کزن 8 سال کا ہے، ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، اس سے اللہ کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں سارے گھر والے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا مانگا کریں۔ عقیقے کا حکم جو ہے ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے، خود حضور پاک نے حسن حسین کا عقیقہ مبارک خود فرمایا ہے، اس کے بعد تمہیں مزید دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال آپ جس کمرے میں نماز پڑھتے ہیں اس میں باتھ روم جو ہے ایسی جگہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو سامنے ہوتے، کوئی بات نہیں، بند کر دیں، اس کا دروازہ پڑھتے رہیں۔ یہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے، حدیث مبارک نہیں لیکن بزرگوں میں قول ہے۔ بہرحال کہتے جی کہ اگر یہ بات درست ہے تو ایک دوسرے سے زکام لگ جاتا ہے، جب زکام ہو تو اس کا جھوٹا نہ پئیں، بس یہ تو نہیں ہے نا کہ جھوٹا زکام والے کا بھی پیو۔ اگر ہم اپنے گھر میں ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اور امام حرم نے سجدے والی آیت پڑھی ہے تو وہاں ہم سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ حکم ہے سجدے کا کہ خود پڑھو یا انسان سے سنو، یہ نہیں کہ ٹی وی سے سنو تو تب بھی وہی عمل کرو۔ کہتے ہیں جی کہ عورت کو بھی یعنی احتلام ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے، حدیث مبارک میں ہے۔ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دونوں سے پیدا ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، تو پانی دونوں کا نکلتا ہے۔ نہیں، پہلے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایسے مسائل جو آپ پوچھتے ہیں تو اپنی بیوی سے پوچھ لیا کریں، ضروری مولوی مکی صاحب سے پوچھ لیں، یعنی اس کی کوئی وجہ بھی تو ہے۔ لیکن چونکہ حدیث میں ہے میں مجبور ہوں کہ جواب دوں کہ صحیح حدیث میں ہے، سیاہ ستہ کی حدیث میں کہ ایک عورت نے حضور پاک سے سوال کیا، کیا رسول اللہ عورت کو بھی احترام ہوتا ہے؟ فرمایا وہی حق ہے، ہلاکت ہو تمہیں بچہ کیسے ماں کی شکل ہوتا ہے، کبھی باپ کی شکل ہوتا ہے کبھی ماں کی شکل ہوتا ہے۔ یہ تو چونکہ حدیث میں تھا میں نے جواب دے دیا، ورنہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ایسے جو سوال آئیں گے میں ان کے جواب بھی نہیں دوں گا۔ ہاں اگر حدیث میں ہو پھر تو میں مجبور ہوں نا، حدیث کیسے چھپائی جائے۔ اور دوسرا جو بزرگوں کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ فلاں بزرگ نے یہ کہا فلاں نے، ان کے بارے میں بھی میں کوئی جواب نہیں دوں گا۔ اگر کچھ بزرگوں نے کہا ہے تو اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے اور اللہ ان کو اخلاص اور نیک نیتی کا اجر عطا فرمائے۔ یہ نئی بات نہیں ہے میرا بھائی
کتابیں بھری پڑی. اسی لیے ایک خلاصہ ہمیشہ یاد رکھو کہ کلام صوفیہ در شریعت حجت نیست. صوفی لوگوں کی کلام شریعت میں حجت نہیں ہوتا. اسی لیے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ الحمدللہ اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ مرید ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ تو عالم بھی نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا ہم ان سے علم پڑھنے کے لیے مرید نہیں ہوئے، ہم تو اپنی اصلاح کے لیے، تزکیے کے لیے، تربیت کے لیے مرید ہوئے ہیں. باقی جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ تو الٹا ہم سے پوچھتے ہیں. پتہ نہیں جب آدمی انتقال ہوتا ہے گھر والے اس کے لیے نفل نماز قبر پر پڑھتے بالکل ناجائز ہے. بچے امتحان میں اللہ سب بچوں کو کامیاب کرے. یہاں کچھ مولوی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہفتے والے دن مچھلی کھانا حرام. یہ نیا مسئلہ ہے. آپ ایسا کریں کہ ہفتے والے دن مچھلی پکا کے مجھے بھیج دیا کریں. یہ تو یہودیوں کو منع کیا گیا تھا کہ شکار نہ کرو، کھانے سے منع تو نہیں کیا گیا. پتہ نہیں کہاں سے مسئلے گھڑتے ہیں. اب کیا کریں آپ، جواب نہ دو تب بھی نہیں گزرتی اور جواب دو تب بھی تکلیف ہوتی ہے. مولانا عبد الماجد دری آبادی کی اردو تفسیر میں سنا ہے غلطیاں ہیں، تو ایسا کرو ان کو دوسری تفسیروں کے ساتھ ملا کے پڑھ لو، بس پتہ لگ جائے گا. ہم جو آپ کا درس سنتے ہیں تو یہ ثواب آپ کو ملے گا، مرحومین کو کیوں ملے گا؟ ان کے لیے دعا کیا کرو. تہجد کی نماز اگر فجر کی اذان سے 20 منٹ پہلے پڑھ لیں ٹھیک ہے، وہ تو سب سے اچھا وقت ہے. کہتے جی کہ آج کل کے دور میں شریعت کے قانون کو لانے کے لیے ہم ملک میں کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے اپنے گھر میں شریعت نافذ کرو پھر دوسروں کی بات کرو. کیا تمہارے گھر میں شریعت ہے؟ تمہارے بدن پہ شریعت ہے؟ وہ ایک آدمی نے کسی سے پوچھا تھا کہ جی فلاں لیڈر نے کہا ہے کہ ہم اسلام نافذ کریں گے. انہوں نے کہا جس نے 6 فٹ کے بدن پہ نافذ نہیں کیا وہ ملک میں کرے گا. خدا کا خوف کرو. ایک نعرہ ہے لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے. جو سچی اور صحیح وظائف کی کتاب ہو، بہت ساری کتابیں، حسن حسین ہے، اسی طرح بعض بزرگوں نے مناجات کے نام سے لکھی، اللہ عالم. گھر میں ناچاکی ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کے یا لطیف و یا ودود کی ایک تسبیح پڑھ کے روزانہ دعا کیا کریں، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. سنا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ اگر ایک گالی دو تو قبر میں بچھو پیدا ہو جاتا ہے. گالی تو تم نے دی ہے، قبر دوسرے میں بچھو پیدا ہوگا. کیا مطلب ہے؟ تم نے گالی دی تو تمہاری قبر میں بچھو پیدا ہونا چاہیے، تم تو ابھی مرے ہی نہیں ہو. ایسے جھوٹی روایت حضرت علی نے فرمایا. میری امی کو برین ٹیومر ہے، اللہ شفا دے. والدین اپنے بیٹے کی شادی کریں، اس سے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، اپنا مال سامان تیار کر والدین کو نہیں دیتا، وہ گناہ گار ہے. چونکہ یہ حدیث ہے کہ انت و مالک لابی کا، تم بھی اور تمہارا مال جو ہے وہ والد کا ہے. کیسے نہیں دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ میری حق البہر 7 لاکھ تھی، 3 لاکھ تو ہم نے زیور کی شکل میں دے دیا، باقی 4 لاکھ کے بارے میں یہ فیصلہ تھا کہ اگر جھگڑا ہوگا، ناچاکی ہوگی، علیحدگی ہوگی تو اس وقت دیں گے. میں نے بیوی سے کہا کہ تھوڑا تھوڑا رہتی رہو. اس نے کہا میں نے آپ کو معاف کیا تو اچھا کیا، ٹھیک ہو گیا. طواف کے بعد پانی پینا ضروری نہیں ہوتا، پئیں تو اچھی بات ہے.